مدینے کے تاجدار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ۔ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہم ایک ایسی محفل میں شریک ہیں جہاں ذکر خدا ہوا بھی اور ہو بھی رہا ہے، ذکر رسول ہوا بھی اور ہو بھی رہا ہے۔ اس محفل میں علماء ہیں، سادات ہیں۔ میں بھی قبلہ سید صاحب کے حکم پر یہاں تشریف لایا۔ یہ سید بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ یہ جب ہمیں حکم کریں تو ہمیں آنا لازمی ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں یہاں تشریف لایا۔ مجھ سے قبل بھی آپ نے ایک مختصر سا بیان سماعت کیا۔ انہوں نے اعظم گڑھ کی زمین کا ذکر کیا۔ میں 12-13 سال وہاں رہا ہوں، تو وہاں کے لوگوں میں حج کے تعلق سے پتہ نہیں الگ ہی جنون ہے۔ یہ میں نے دیکھا ہے۔ مبارک پور، اعظم گڑھ یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے میں حج کے تعلق سے الگ ہی طریقے کا جنون ہے۔ لوگ جس طرح ہم مکان بنانے کے لیے سیونگز اکٹھی کرتے ہیں نا، اسی طرح لوگ حج کے لیے پیسے اکٹھا کرتے ہیں۔ اس حد تک لوگ جو ہے وہاں پر حج کے لیے اور ان سب مسائل عمرے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ میں قبلہ سید صاحب کے حکم کے مطابق حج کے متعلق ہی موضوع کے مناسبت سے ہی، میں آگے پیچھے انشاءاللہ نہیں جاؤں گا، موضوع کی مناسبت سے ہی قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ"، اللہ کے لیے حج و عمرہ کو کمپلیٹ کرو، پورا کرو، مکمل کرو، اللہ کے لیے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں ویسے جائیں تو بہت سارے احکامات نکلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک حکم یہ سمجھیں کہ عربی گرامر کے اعتبار سے اتموا کا لفظ امر ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں پانی لاؤ، تو کوئی بڑا چھوٹے کو کہے تو یہ امر ہے، حکم ہے۔ تو جب ایک مالک، ایک آقا اپنے بندے کو کہے کہ یہ کام کرو، تو وہ کام کرنا اس کے اوپر لازم اور فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مجھ سے قبل آپ نے سماعت کیا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی۔ اب سنیں قرآن پاک میں آیت کریمہ ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اور لوگ اس گھر کی طرف آئیں گے کیسے؟ ٹیڑھے میڑھے راستوں سے، کچھ دبلی پتلی اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر کے آئیں گے، لیکن لوگ آئیں گے۔ اب اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ حج اللہ رب العزت کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ اب حدیث پاک سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا، نسائی شریف کی حدیث، لہذا فحجوا، حج کرو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسری بار اس نے پوچھا، حضور خاموش رہے۔ بار بار پوچھا، حضور خاموش رہے۔ آخر میں حضور نے جملہ ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یعنی اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ اختیار، یہ طاقت، یہ قوت دی ہے کہ اگر آپ کی زبان مبارک سے
آپ کے دہن اتھر سے اگر کوئی جملہ نکل جائے تو وہ جملہ شرعی ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں پر یہ لازم اور فرض ہو جاتا ہے۔ لہذا اس حدیث پاک سے بھی ہمیں حج کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور آگے چلیں، ایک عورت تھی، اس عورت نے عرض کی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کہا کہ عورتوں کو جہاد کی اجازت نہیں، مرد جہاد کرتے ہیں جہاں جاتے ہیں، تو عورتوں کو بھی جہاد کی اجازت دی گئی۔ تو حضور نے فرمایا عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ وہ حج کریں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ وہ حج کریں۔ اچھا، اور مزید چلے، ایک حدیث پاک، یہ بخاری مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے، جو حدیث بخاری میں بھی ہو مسلم میں بھی ہو وہ متفق علیہ۔ پہلے میں اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لفظ اتمو جو ہے یہ امر ہے، اور امر جو جب اللہ کے کلام میں آتا ہے تو وہ وجوب کے لیے آتا ہے، فرضیت کے لیے آتا ہے، اس حکم کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ حج اور عمرہ کو کمپلیٹ کرو، مکمل کرو، تو اللہ نے مسلمانوں کے اوپر جو صاحب استطاعت ہیں یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ حج کریں۔ اب حج میں کیا ہوتا ہے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، جو لوگ کر کے آئے ہیں، جن کو اللہ نے یہ بہاریں نصیب کی ہیں، وہ تو اس کو جی کر کے آئے ہیں۔ اب حج کے کچھ مقامات ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ حج میں صحیح کرنی ہے، صفا اور مروہ کو دیکھنا ہے، وہاں دوڑنا ہے۔ یہ کیا ہے صفا مروہ؟ اسی واقعے سے میں آپ کا ایک دوسری طرف سے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب سوچنے والی بات ہے یہ اللہ کی نشانی بنی کیوں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاسے ہوئے بچپنے کے عالم میں، تو حضرت ہاجرہ ان کے پانی کے لیے دوڑی، کبھی ایک پہاڑی کبھی دوسری پہاڑی پر 7 چکر لگائے۔ حضرت ہاجرہ نبی نہیں ہے، حضرت ہاجرہ نبی نہیں ہے، ایک نبی کی ماں ہے۔ ایک نبی کی ماں کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی جو پہاڑی ہے، جو زمین ہے، وہ زمین اللہ رب العزت کو وہ ادا اور وہ زمین اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے اس پوری پہاڑی کو، جہاں ایک نبی کی ماں کا پورا جسم نہیں، صرف ایک حصہ ٹچ ہوا ہے، پاؤں، اس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج کرے یہ عمرہ کرے تو اس کے لیے یہ فلا جناح علیہ، کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کا طواف کرے، ان کا چکر لگائے، ان کے اوپر چلے، ان کے درمیان صحیح کرے۔ تو یہاں سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک نبی کی ماں کی پاؤں کے ساتھ، خود نبی کے ساتھ نہیں، نبی کی ماں کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے پورے پہاڑوں کو اللہ نے اپنی نشانی بنا دیا۔ تو وہ نبی جو سید الانبیاء ہے، وہ نبی جو رسولوں کا رسول ہے، اس نبی کی جو بیویاں ہیں ان کے ساتھ تو اس نبی کے جسم کا ہر حصہ ٹچ ہے، جو ان کے بارے میں گفتگو کرے، ان کو برا بھلا کہے، اس کا کیا انجام؟ ذرا اس کے بارے میں سوچیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گالیاں دیتے ہیں حضور کی بیویوں کو، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ خیر، موضوع چل رہا ہے حج کا۔ میں نے آپ سے قرآن پاک کی 2-3 آیات بیان کی، اس کے علاوہ 2-3 حدیث پیش کی۔ اب حج کے تعلق سے ایک اور حدیث سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کہ جس شخص نے حج کیا فلم یرفث ولم یسفق، اور نہ ہی اس نے وہ اپنی کسی عورت کے قریب گیا اور نہ ہی اس نے گناہ کیا، رجع کیوم ولدتہ ام، تو وہ واپس ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ حج کرنے والا شخص جو اچھے طریقے سے حج کرے گا، اس میں گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، وہ واپس لوٹے گا تو اس طرح لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی ابھی جنا ہے۔
آپ اندازہ لگاؤ جب بچہ ماں جنتی ہے تو کیا وہ گنہگار ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہے؟ لیکن یہاں تھوڑی سی میں توجہ علمی نقطے کی طرف دلاؤں کہ اس حدیث پاک میں جو حضور نے یہ فرمایا ہے نا کہ وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کے حق جتنے تھے، اللہ کے حقوق کی جتنی خلاف ورزی اس نے کی تھی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن بندوں کے حق ابھی بھی معاف نہیں ہوں گے، یہ ذہن رکھیں، بندوں کے حق ابھی بھی معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ بندوں کے حق اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ اگر کسی کی چوری کی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کو بلا وجہ گالی دی ہے، کسی کا بلا وجہ جو ہے دل دکھایا ہے، تو کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے خلاف سازش کی ہے، تو یہ آدمی 100 حج کر لے تو تب بھی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ حقوق العباد ہیں، ان کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ہمارے ہاں یہ بڑا اچھا رواج ہے، بڑا اچھا طریقہ ہے، بڑی اچھی رسم ہے کہ جب کوئی حج پر جاتا ہے تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ نام و نمود ہو، کوئی دکھاوا ہو، کوئی ریاکاری ہو کہ میں حج کے اوپر جا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اخلاص والے ہوتے ہیں، جو لوگ اچھے دل والے ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب میرے ساتھی آئیں گے، میرے گاؤں والے آئیں گے، میرے ارد گرد کے لوگ آئیں گے، وہ لوگ آئیں گے جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ میرے معاملات ہیں، جب وہ سب آ جائیں گے تو اگر میری جانب سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہوگی میں معافی مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا، وہ ضرور معاف کریں گے جن کی دل آزاری ہوئی ہے۔ لہذا جب وہ معاف کر دیں گے اب حقوق العباد معاف ہو گئی، اب میں جاؤں گا، اب حج کروں گا، تو چونکہ حقوق اللہ کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو وہ واپس آئے گا تو ایسے آئے گا جیسے اس کی ماں نے جنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو حقوق العباد کو بھی معاف کروائے اس کے بعد اللہ کے در کی حاضری کے لیے جائے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر وہاں سجدہ ریزی کرے، گڑ گڑائے، دعائیں مانگے، تو یقیناً جب وہ لوٹے گا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہوگا کہ نہ اس کے اوپر اللہ کے حق باقی ہوں گے اور نہ اس کے اوپر بندوں کے حق ہوں گے۔ لہذا یہ بہت اچھا طریقہ ہے، بہت اچھی رسم ہے، بہت اچھا رواج ہے، لیکن اس میں ہم لوگوں کو کچھ چیزوں سے بچنا چاہیے، نام و نمود سے بچنا چاہیے، ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ ریاکاری ایسی چیز ہے جو عبادتوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ لہذا ایسے موقع پر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس قدر بھی ہو سکے ہم اپنے اعمال کے بارے میں استغفار کریں، اپنے ساتھیوں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، یہ کہیں کہ ہم سے اگر آپ سے بول چال میں، معاملات میں کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو آپ معاف کر دیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے، اتنی بات ہو۔ اب آئے آگے چلیں، حج کا ایک رکن ہے، حج کے ارکان تو ویسے 2 ہی ہیں، اس کے علاوہ سنتیں ہیں، ہماری بات، لیکن ہم جو اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں الحمدللہ ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے، ہم حج پر جا رہے ہیں، دل میں ہوتا ہے حضور کی زیارت کریں، دل میں ہوتا ہے مدینہ شریف جائیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے، سنیں، سید صاحب بھی اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھ رہے تھے، اب میں بھی پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کرتے ہیں شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، یعنی فلاح ہے، کامیابیاں، یہ ظفر، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بھی جان ہم قربان کر دیں گے اس سفر کی۔ تو شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اگلے شعر پر توجہ دیں گے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ارے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ یعنی ہمیں تو اصلی جو دل میں جو چاہ ہے نا، جو چس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہیں، اور کیوں نہ ہو۔ یہ ایک مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے نا، وہ مٹی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، یہ لکھا ہوا ہے، آج نہیں، آج سے 500 سال پہلے کے بزرگوں کی کتاب میں۔ اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ عرش اللہ رب العزت کی تجلیات کا مرکز ہے، عرش اللہ رب العزت کی تجلیات کا مرکز ہے،
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، جیسے بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں تو جو مکان ہوتا ہے وہ مکین کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، آپ اس مکان میں بیٹھے ہو تو یہ مکان آپ مکین ہو اس کے آپ کو گھیرے ہوئے ہے، تو پتہ چلا کہ عرش تو اللہ سے بڑا ہو گیا، تو اللہ سے بڑا کچھ ہے نہیں۔ تو خیر میں بیان یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اللہ کا عرش ہے اس سے حضور کا جسم مبارک افضل ہے، وہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک ہے وہ براہ راست اس مٹی کے ساتھ جو ہے وہ متصل ہے، لہذا وہ مٹی دنیا کی ہر مٹی سے افضل ہے، وہ مٹی وہ زمین کا ٹکڑا دنیا کے ہر ٹکڑے سے افضل ہے۔ اور سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا، اچھا میں آپ کو ایک بات اور، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب کفار نے بہت گناہ کیے نا تو انہوں نے کہا ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ آپ تو کہتے ہو پہلی امتوں کے ساتھ یہ ہوا، کسی امت کو ایسے ہلاک کیا گیا، کوئی امت یہ گناہ کرتی تھی تو ایسے ہلاک کی گئی، ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ انہیں عذاب دے وانت فیہم جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، یعنی اگر ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے آپ کی وجہ سے، کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیونکہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں آج ہمارے اوپر عذاب آتا نہیں آتا نا؟ پہلی امت کسی ایک گناہ میں مبتلا ہو تو عذاب آتا تھا، آج ہم گناہوں کا مجموعہ کرتے ہیں، ہزاروں گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر براہ راست ویسے بالواسطہ عذاب آتے ہیں، کبھی ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، لیکن براہ راست اللہ کی جانب سے ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی ظاہری زندگی میں باحیات تھے، زندہ تھے، اسی طرح آج بھی زندہ ہے، کیونکہ ورنہ ہمارے گناہوں کی وہ پوٹلی بن چکی ہے، ہمارے گناہوں کے وہ ڈھیر بن چکے ہیں، ابھی تک ہمیں تباہ و برباد کر دیا گیا ہوتا۔ پتہ چلا کہ حضور آج بھی رحمت ہے اور حضور آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، لہذا اگر کوئی مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جاتا ہے تو وہ یہی نیت لے کے جاتا ہے کہ یہ نبی زندہ ہے، لہذا اسی لیے جیسے حضور کی ظاہری زندگی میں اس جگہ کا ادب و احترام ضروری تھا، لازمی تھا، آج بھی ویسے لازمی ہے۔ قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند اور اونچا مت کرو۔ یہی حکم آج بھی ہے کہ آج بھی جو کوئی مسجد نبی شریف جائے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، وہاں پر اگر آواز بلند کرے گا آج بھی اتنا ہی گنہگار ہوگا جتنا حضور کی زندگی میں کوئی گنہگار ہوگا۔ لہذا ہم اہل سنت و جماعت کا اصل عقیدہ کیا ہے کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے ہیں، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اور کیوں نہ ہو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کریں، ظلم کا مطلب کسی کو مارنا نہیں ہوتا ہے، ظلم کا مطلب کسی کے گردن کاٹنا نہیں ہوتا ہے، ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ جو کام کرنے کا ہے وہ نہ کیا جائے، اس کو بھی ظلم کہتے ہیں، اس کو بھی ظلم کہتے ہیں۔ تو اگر کسی سے گناہ ہو گئے ہیں، کوئی جو ہے گناہوں میں لت پت ہو چکا ہے، بد کرداریوں میں، بدعماریوں میں، بچپنے میں، جوانی میں، زندگی کے کسی حصے میں گناہوں میں ملوث رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیں جاءوکا، اے محبوب آپ کے پاس، پھر کیا ہوگا؟ آپ کے پاس آ کر کے کیا کریں؟ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے مغفرت چاہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے، پھر کیا ہوگا؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ کی سے مغفرت چاہیں گے،
اب کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب رسول بھی مغفرت چاہیں گے، آدمی بھی اپنے گناہوں پر نادم ہوگا، حضور کی بارگاہ میں ایک مجرم کی طرح کھڑا ہوگا، کہے گا کہ حضور میری اتنی عمر ہو چکی ہے، میں بچپنے میں نے یہ گناہ کیے ہیں، جوانی میں یہ گناہ کیے ہیں۔ تو جب حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، قرآن فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، آپ پاؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ لہذا جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جائے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بگڑی کو سنوارے گا اور بنائے گا۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ علامہ حسن رضا صاحب گزرے، اعلیٰ حضرت کے بڑے بھائی، اعلیٰ حضرت کو صرف دو لوگوں کی شاعری پسند تھی، ایک یہ علامہ حسن رضا صاحب اور ایک علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ، جن کے یہ شعر ہیں کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ انہیں کے ایک ان کی شاعری پسند تھی اردو میں، اور دوسری علامہ حسن رضا خان صاحب کی۔ اور علامہ حسن رضا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، یہ گلشن کی جو سیر ہے کون دیکھے؟ طیبہ کا دشت چھوڑ کر کے، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آتا نہیں۔ لقاء کا معنی ہوتا ہے بھی ملاقات کرنا، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بغیر حضور سے ملاقات کیے اگر ان کو چین آ جاتا، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ اور لاسٹ میں تو آپ نے یہ فرمایا مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، کیونکہ جو گناہوں میں گرا ہوا ہے، جس کی زندگی میں دین نہیں ہے، جس کی زندگی میں اسلام نہیں ہے، وہ مرا ہوا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر کے۔ تو خیر اسی لیے ہمارے بزرگان دین کی، ہمارے بڑے بڑے لوگوں کی یہ تمنا ہوا کرتی تھی کہ ہماری موت ہو، جیسے آپ نے واقعہ سے بات کیا کہ موت ہو تو کہاں ہو؟ مدینے میں ہو، حضور کے قدموں میں ہو، حضور کی بارگاہ میں روتے بلکتے گڑ گڑاتے ہوئے ہو۔ اور میں آپ سے ایک بات آخری باتیں کہوں، بس یہ آخری باتیں ہیں۔ گناہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے، گناہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے، کوئی بھی انسان دنیا میں معصوم اور گناہوں سے محفوظ نہیں۔ اللہ رب العزت کے فرشتے اور اللہ کے نبی یہ معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے۔ ان کے علاوہ ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی انسان وہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے، استغفار کرے، پھر گناہ ہو پھر توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث پاک میں ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جب تک کہ وہ حالت غرغرہ میں نہیں پہنچتا۔ اب حالت غرغرہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کلی کرتے ہیں نا، تو کلی کرتے ہوئے غرغر کرتے ہیں نا یہ جگہ، تو جب انسان کی جان نکلتی ہے تو پہلے پاؤں کی جانب سے پھر آ کے یہاں اٹکتی ہے، اسی کو بولتے ہیں حالت غرغرہ۔ اس حالت میں اگر کوئی شخص کافر تھا اسلام لے آیا، اس کا اسلام مطلب نہیں۔ اس حالت کیوں؟ ایمان نام ہے بن دیکھے ماننے، ایمان نام ہے بغیر دیکھے تسلیم کرنے کا۔ جب جان یہاں اٹک گئی، فرشتوں کو دیکھ لیا، عالم بالا کی چیزوں کا مشاہدہ کر لیا، اب کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا، تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اسی لیے فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن آج تک دنیا فرعون کو کافر سمجھتی ہے اور سمجھتی رہے، کیونکہ وہ حالت غرغرہ میں پہنچ گیا۔
آپ نے دیکھا ہے جب کوئی مرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں نظروں کی ٹک ٹکی بن گئی، اوپر کی طرف نظریں ہوتی ہیں، کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب روح نکل گئی نا، وہ نکل کر کے فرشتے لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو اسی طرف نظر ہوتی ہے، وہیں تھم جاتی ہے جب روح نکل گئی، پھر آپ آنکھیں بند کرتے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، حضور کا فرمان ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، اللہ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جب تک کہ اس کی جان حلق میں نہیں اٹک جاتی۔ لہذا حقیقی انسان وہی ہے کہ جو وہ وقت آنے سے پہلے پہلے توبہ کرے۔ آج موقع ہے، آج سب کچھ ہے۔ جو لوگ حج پر جاتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ بڑے خوش قسمت ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتے ہیں، کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے گناہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد، لیکن اگر صدق کے دل سے آپ نے توبہ کی ہے تو اس سے پچھلے تو معاف ہو گئے نا، وہ تو ختم ہو گئے نا۔ تو پھر یہ کہنا کہ ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتے ہیں، آپ توبہ کرتے رہو۔ اللہ رب العزت حدیث پاک میں ہے، حضور فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ 70 مرۃ کل یوم، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں میں ہر دن 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب بتاؤ حضور تو معصوم ہے نا، حضور سے تو کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا، کیوں؟ نبی کا ایک کام ہوتا ہے تعلیم امت، امت کو سکھانا، امت کو تعلیم دینا۔ تو حضور امتیوں کو بتا رہے ہیں کہ توبہ اور استغفار جس قدر ہو سکے وہ کرو۔ میں نے یہ موضوع کیوں بنایا، توبہ کی طرف کیوں گیا ابھی بتاؤں گا۔ اب مزید آگے چلیے، ایک اور حدیث پاک سنیں توبہ کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ، حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت رات میں پھیلاتا ہے، کیوں؟ لیتوب مسیء النہار، تاکہ جس نے دن میں گناہ کیا نا وہ رات میں توبہ کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لیتوب مسیء اللیل، اور دن میں بھی دست قدرت پھیلاتا ہے تاکہ جس نے رات میں گناہ کیا دن میں توبہ کرے۔ آپ بتاؤ اللہ رب العزت نے اپنا نام ہی تواب فرمایا، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے، مبالغے کا صیغہ ہے تواب، تو ہم اس کی بارگاہ میں رجوع نہ کریں، توبہ نہ کریں، استغفار نہ کریں تو کیا فائدہ؟ گناہ ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ گناہ ہی کیوں ہو گیا کسی سے، لیکن حقیقی انسان وہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس ہو، ندامت ہو۔ ایک حدیث پاک میں ہے الندیم التوبہ، کہ یہ شرمندگی جو ہے نا یہ بھی توبہ ہے، گناہ کر کے اس کے اوپر شرمندہ ہو جانا یہ بھی توبہ ہے، اور توبہ قبول فرمانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اب سنیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے، پاک رہنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اب آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ سے حاجی صاحب مایعول کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ماسٹر صاحب جاتے ہوئے اگر یہ کہیں کہ مجھ سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، مجھ سے اگر کسی کا دل دکھا ہو، میرے معاملات میں اگر کسی کو کوئی ٹھیس پہنچی ہو تو صدق کے دل سے مجھے معاف کر دینا، تو آپ معاف کریں گے نا؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے اور توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے، اور توبہ کو قبول کرنا تو معاف کر دینا یہ اللہ کی سنت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری دینے جا رہے ہیں، یہ خانہ کعبہ کی حاضری دیں۔ اچھا ایک اور چیز، ان کا جو بیان تھا نا، عام طور سے لوگ بولتے ہیں نا تو جو دنیا دار طبقہ ہوتا ہے، خاص طور سے دین نہیں سیکھا ہوتا یا نہیں بولتے ہیں، تو ان سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن میں نے الحمدللہ دیکھا کہ ان سے اس طرح کی کوئی شرعی غلطی نہیں ہوئی، اور ماشاءاللہ اردو پر بھی پکڑ ہے۔ تو جب انہوں نے بولا تو انہیں لفظ بولا تھا کہ حج جو ہے یہ تہ بتہ عبادت ہے، یعنی حج جو ہے یہ عبادات کا مجموعہ ہے، عبادات کا مجموعہ ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، اس حج میں اللہ رب العزت نے قیامت بھی رکھی ہے، اس حج میں اللہ رب العزت نے منظر قیامت بھی پیش فرمایا ہے، اس حج میں اللہ رب العزت نے رحمت شفقت بھی پیش فرمائی ہے۔ آپ
سورہ حج کا مطالعہ فرمائیں اور اس کا جو عنوان پڑھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حج کیا چیز ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان ساری زندگی کمائی اکٹھی کرتا ہے، ساری پونجی اکٹھی کرتا ہے، وہ جان جو انسان، وہ مال جو انسان اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے ساری زندگی اکٹھا کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کے فریضہ جب اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کے اوپر فرض ہوا، اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے وہ لاکھوں روپے صرف کرتا ہے۔ حج کرنا آسان کام تو نہیں ہے نا، حج کرنے میں کوئی چھوٹی موٹی رقم تو نہیں لگتی ہے نا کہ کسی غریب کو 10 روپے دے دیے، کسی مدرسے میں 1000 روپے دے دیا، لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو یہ بدنی عبادت بھی ہے، یہ مالی عبادت بھی ہے، اس لیے کہ بدن میں آپ کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، سفر کی مشکلات۔ حدیث پاک میں السفر، یا حدیث ہے یا جملہ ہے یہ، السفر کا سقر، سفر جو ہوتا ہے یہ موت کی طرح ہوتا ہے، موت کی طرح سخت ہوتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ انسان سفر کی تکلیفیں بھی دیکھتا ہے، مصیبتیں بھی دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، اس کے بعد بھی جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہاں جا کے کیا ہوتا ہے؟ میدان عرفات میں آپ دیکھیں قیامت کا منظر پیش ہوتا ہے۔ کیوں حاجیوں کو کہا گیا سارے کپڑے اتارو؟ کیوں کہا گیا آپ نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے، 2 چادروں میں رہنا ہے، احرام باندھ کر کے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ آپ نے اپنے ساتھ میں یہ جو دنیاوی چیزیں، دنیاوی آلائشیں، یہ دنیا کی چیزیں مسلط کر رکھی ہے نا، ان کو نکال پھینکو۔ اب اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو، اس کے حضور حاضر ہوئے ہو، اب ان تکلفات سے اٹھ جاؤ، اب صرف اسی کے ہو کر کے رہ جاؤ، صرف 2 چادریں رکھو، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دو۔ لہذا حاجی جب تک یہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہوتا ہے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، یہ نیک راستے کی طرف سفر بھی ہے، اور یہ الگ عبادت ہے۔ حدیث پاک میں کوئی شخص مسجد کی طرف جائے تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے زیادہ خوش قسمت شخص وہ ہے جس کا گھر مسجد سے دور ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ وہ اتنے زیادہ قدم چل کر کے مسجد میں آئے گا، تو وہ چلنا بھی نیک کام کی طرف، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اگر کوئی یہاں سے اتنی مشکلات، گرمی برداشت کرتے اور پھر مکے کی گرمی، وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، یقیناً پہلے کے مقابلے میں بڑی سہولتیں ہوئی ہیں، لیکن آج بھی وہ سہولتیں، اتنی بڑی بھیڑ جب ہوتی ہے، آپ دیکھے ہوں گے کہ سینکڑوں لوگ تو انتقال کر جاتے ہیں، اللہ نے ان کو ٹھیک ہے وہاں کی موت لکھی ہوتی ہے، ملتی ہے، لیکن مرتا کوئی آسانی کے ساتھ تو نہیں ہے نا۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جس قدر بھی ہو سکے ہم بھی صدق کے دل کے ساتھ، آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ، کسی کی کوئی بات ہے آپ صدق کے دل سے کہیں، ہماری طرف سے آپ کی ہر بات معاف ہے۔ اور حاجی صاحب بھی جو ابھی حج کرنے جا رہے ہیں، آپ بھی صدق کے دل سے کہیں کہ اگر مجھ سے کوئی دل آزاری ہوئی، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو آپ حضرات معاف کریں، کیونکہ میں نے آپ سے بتایا کہ حقوق العباد جب تک معاف نہیں ہوں گے، حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد اٹکے رہیں گے۔ لہذا یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اس مسئلے میں ان کا ساتھ دیں، یہ اتنا خرچہ کر کے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیں ایک اور حدیث پاک ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، یہ ان دونوں عمروں کے بیچ میں جو کچھ ہے نا اس کا کفارہ ہے، اس کا کیا ہے؟ یہ تو عمرے کی فضیلت ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا حج کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت کے پاس حج مقبول کے لیے سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر، سوائے جنت کے لیے، یعنی اللہ رب العزت ایک حاجی کو جو انعام دے گا، جو اکرام دے گا، جو فضیلت دے گا، اللہ رب العزت جو ہے اس سے چھوٹی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، ماسٹر صاحب کو یہ توفیق بخشی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے در پر بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حاضری کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ میں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور خاص طور سے میری گزارش یہ ہے کہ میں تو آپ سے میری کوئی تعلقات نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے پہلے سے، لیکن اتنی بات ہے کہ میں آپ سے چھوٹا ہوں، آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، تجربہ ہیں، لیکن اس معاملے میں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جائیں تو محض آپ کا مقصد جو ہے وہ یہی ہو کہ یہ سفر میرا
دنیا سے کٹ کر کے ہو اور ایسا سفر ہو کہ میں نے زندگی میں جو کچھ کیا ہے، جو بھی پیچھے میری زندگی گزری ہے، وہ سب کے لیے یہ سفر کفارہ بنے، اور جب میں واپس آؤں تو اس وقت میرے دل کے اندر نور الہی اس طرح جگمگا رہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ پڑتا ہے، نقطہ تم سودا، کالا نقطہ پڑتا ہے۔ پھر جب مزید گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ پھیل جاتا ہے، پھر جب مزید کرتا ہے تو پھیل جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کے بعد اس بندے کے دل میں ہدایت اثر نہیں کرتی۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا بہت سارے نوجوان جمعے کو بھی مسجد میں نہیں جاتے ہیں، بہت سارے عید والے نمازی ہوتے ہیں، بہت سارے کو دیکھیں گے وہ دینی محفل میں کبھی نہیں بیٹھتے ہیں، کان چھدوائے ہوئے ہیں، ناک چھدوائی ہوئی ہے، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں کون ہیں، دین سے دور ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب ہدایت ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا اللہ کا دین سننے کے بعد، واضح و نصیحت سننے کے بعد بھی اگر کسی کو اثر نہ کرے تو وہ اپنا محاسبہ کرے، وہ یہ سوچے کہ کہیں ہمارا دل تو سیاہ نہیں ہو چکا، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ کیا ہوتا ہے جب دل سیاہ مکمل ہو جاتا ہے پھر ہدایت اندر داخل جلدی جلدی نہیں ہوتی ہے۔ اب اس آدمی کے بارے میں نے پڑھا کہ مسلمان تو ہے نا، تو حضور نے فرمایا اب ہدایت داخل نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب کیا ہے حدیث کا؟ تو بعض محدثین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام واعظ و نصیحت اور عام جو طور طریقے ہیں ہدایت کے وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوں گے، لیکن کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی نیک آدمی ہو اور کوئی صالح آدمی ہو، یا کوئی ایسا کام کر دے جس کام کی وجہ سے اللہ خوش ہو جائے، اس کا زنگ اتر جاتا ہے۔ اور ان کاموں میں سے ایک حج بھی ہے، ان کاموں میں سے ایک اللہ کے اولیاء کرام سے دعائیں منگوانا بھی ہے۔ توبہ کے تعلق سے ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، آپ سنیں پھر آدمی میں رخصت ہو جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے پہلی امت کے تعلق سے، ریاض الصالحین میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور حدیث شریف کی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امت میں 3 لوگ تھے، وہ اپنے بادشاہ سے اس کے اتاب میں آئے اور وہ بھاگ گئے۔ جب انہوں نے بھاگا تو ہم نے کہا کہ غار کی پناہ لیتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں اس غار کے اندر، اس غار کے اندر ہم چھپ جاتے ہیں۔ وہ چھپ گئے غار کے اندر، جب چھپے تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ بہت بڑی چٹان اس غار کے اوپر تھی، وہ گری اور غار کا دہانہ اور منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں اندر پھنس گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب مرنا ہے، اب یہاں سے کون نکالے گا؟ کسی کو پتہ نہیں کہ ہم یہاں پر ہیں، کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ اس وقت تو تھا نہیں۔ تو اس وقت یہی چیز تھی کہ بس پھنس گئے تو پھنس گئے، اور اتنی بڑی چٹان ہے کہ ہم ساری زندگی لگے رہے تو ہٹا نہیں سکتے۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، کسی نے اگر کوئی نیک عمل کیا ہے تو اس نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ تو ایک شخص بولا، صرف 2 لوگوں کا واقعہ سنا، 3 تھے۔ تو ایک نے کہا کہ اے اللہ، دعا کی اس نے، اے اللہ مجھے اپنے چچا کی لڑکی بڑی پسند تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں اس سے شادی کروں، میری اس سے شادی نہ ہو سکی، اس کی شادی کسی دوسری جگہ ہو گئی۔ جب شادی ہوگی دوسری جگہ تو کافی عرصے کے بعد جب اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہا، شاید شوہر انتقال کر گیا اور وہ معاشی طور پر بڑی کمزور ہو گئی، کھانے پینے کے لالے ماں پڑ گئے، تو اس نے میرے پاس آ کر کے مجھ سے سوال کیا، مانگا، مجھ سے مانگنا شروع کیا۔ جب میرے پاس آ کر کے یہ کیا تو میں نے اس وقت جو ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تیری مدد کروں گا لیکن بدلے میں تو میرے ساتھ بدکاری کرے۔ وہ تیار ہو گئی، یا اللہ میں بھی گناہ کرنے پر تیار ہو گیا، ہم دونوں برہنہ حالت میں تھے، کوئی نہیں تھا تیسرا آدمی ہمیں روکنے والا۔ جب میں اس کے بالکل گناہ کے قریب تھا تو اس نے مجھے کہا اللہ کا خوف کر۔ جب اس نے مجھے یہ بات کہی، یا اللہ میں پیچھے ہٹ گیا، اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، بغیر ریا کے، نام و نمود کے کیا ہے، اللہ اس چٹان کو ہٹا۔ جیسے اس نے یہ دعا کی نا، وہ چٹان تھوڑی سی سرکی، لیکن اتنی سرکی کہ ابھی نکل نہیں سکتے تھے۔ اب آئی دوسرے کی بات، دوسرا بولا، کہنے لگا ہے اللہ میری یہ عادت تھی کہ میں اس وقت تک اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو کوئی چیز کھلاتا پلاتا نہیں تھا جب تک اپنے والدین کو نہیں پیش کرتا۔ ایک دن ہے بڑی سردی تھی، ٹھٹرتی ہوئی سردی تھی،
طوفان تھا، آندھی تھی، میں لیٹ ہو گیا اور میرے اپنی اونٹنیوں کا دودھ جو ہے بڑا لیٹ دوہا۔ میرے والدین اس وقت تک سو چکے تھے، میرے والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ پکڑ کر کے ہاتھوں میں ان کے سرانے کھڑا ہوں کہ یہ جاگے، ان کو میں جگاؤں نہیں، ان کی نیند میں خلل انداز نہیں ہوں، یہ جاگے تو میں ان کو دودھ پیش کروں۔ یا الہ العالمین، وہ سخت گہری نیند میں تھے، وہ اٹھے نہیں اور میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹ رہے تھے، لیکن میں نے کہا میں اپنی عادت تبدیل نہیں کروں گا۔ میں کھڑا رہا، ٹھنڈ کی وجہ سے میرے ہاتھ گلاس کے ساتھ چپک گئے۔ صبح جب والدین اٹھے پوری رات کھڑا رہا، میں نے ان کو دودھ پیش کیا، پھر اپنے بچوں کو کھلایا پلایا۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو تو اس سے ٹانٹ کر۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نیک عمل جو ہے اگر کسی نے کیا ہے اور اس کے وسیلے سے، لیکن شرط کیا ہے دیکھیں، اس میں نام و نمود نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے لوگ ختم پڑھاتے ہیں، مستحب کام ہے، فرض واجب نہیں، مستحب ہے، کرو گے تو ثواب ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو یخنی بھی ملے گی، اس کے اندر آپ کو بریانی ملے گی، ہر طرح کے کھانے اللہ نے جس کو دیا ہے کرائے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اصل مقصد اگر کسی کا دکھاوا ہے، نام و نمود ہے، لوگ کہیں جی بڑا اچھا کھانا تھا، لوگ کہیں، اور مولویوں کا بھی کہوں، میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں، ایک حدیث پاک ہے، ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ ما اراد۔ میں ابھی کھڑا ہو کر کے بول رہا ہوں آپ کے سامنے، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ خطبہ دیتا ہے نا، جو بھی خطبہ دے گا الا اللہ سائلہ ما اراد، اللہ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا تیری مراد کیا تھی، تیرا مقصد کیا تھا، تو نے وہ خطبہ کیوں دیا، تو نے وہ تقریر کیوں کی، کیا تیری مقصد جو ہے نام و نمود تھا، یہ جاننا تھا لوگ مجھے عالم کہیں، یہ جاننا تھا کہ لوگ میری تقریر میں نعرے لگائیں، یہ کہیں کہ میں بڑا علم والا ہوں، میں بڑا جانکار ہوں۔ اللہ قیامت کے دن، یہ جامع صغیر کی روایت ہے، امام جلال الدین سیوطی نے نقل کی ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس شخص سے پوچھے گا بتا تیری مراد کیا تھی، تیرا مقصد کیا تھا۔ تو اگر ریاکاری آ گیا تو ریاکاری کو شرک خفی کہا جاتا ہے، یہ ایسی چیز ہے اس سے آپ بچیں۔ کوئی بھی عمل جو ہے وہ اس کے اندر جب ریاکاری آ جاتی ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات جب ختمات پڑھائیں، کوئی بھی نیک کام کریں، نماز پڑھیں، کوئی کسی غریب کو دے، کچھ بھی کریں، تو اس وقت جو ہے آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اپنی نیتوں کا قبلہ درست کرو۔ جب آپ کی نیتیں اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ، وہ ہے نا حدیث پاک کہ جب انسان نیکی کا ارادہ، من ہم بحسنۃ، کہ جب انسان نے کسی نیکی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ وہ نیکی لکھ دیتا ہے۔ اب نہیں کر سکا تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر کر بھی لیا، ارادے پر لکھ لیا، اگر وہ نیکی کر بھی لی تو 700 گنا تک اجر دیتا ہے، 10 گنا سے لے کر کے 7۔ اور اگر برائی کا ارادہ کیا، اگر برائی کا ارادہ کیا تو اس صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کے ارادے پر برائی نہیں لکھتا ہے جب تک کر نہ لے، اور کر بھی لے تو ایک ہی لکھتا ہے، کر بھی لے تو ایک ہی لکھتا ہے۔ یہاں سے مجھے ایک اور بات یاد آئی، حج کرنے آپ جا رہے ہیں تو ہم کہہ رہے تھے نا کہ مدینہ شریف کی حاضری جو ہے سب کی مراد ہے۔ حج کا اعمال بڑے سخت ہیں، اللہ جیسے جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں نا، ہم لوگ ایک صفت نہیں دیکھتے ہیں، تو اس لیے جب حج پر جائیں تو ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے، 1 لاکھ مکہ شریف، اور آپ نے ایک گناہ کیا تو اتنا ہی گناہ بھی ہے، 1 لاکھ۔ لیکن دیکھیں حضور کی رحمت للعالمین، دیکھیں حضور کی مہربانی، مدینے میں آپ نے حرم مدینہ میں نیکی کی 50,000 کا ثواب ملے گا، ایک نماز پڑھو گے تو 50,000 کا ثواب ملے گا، لیکن گناہ صادر ہو گیا تو ایک ہی ملے گا، گناہ صادر ہو گیا ایک ہی ملے گا۔ یہ ہے حضور کی رحمت اللہ علیہ، اور حضور کا فرمان ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ لہذا میں کہوں گا ماسٹر صاحب سے کہ آپ جب جائیں ہم گنہگاروں کو یاد رکھیں، یہ سادات کی محفل ہے اور ماں کی محفل ہے، یہاں بھی آپ دعاؤں میں آمین کہیں، آمین بھی دعائی ہوتی ہے، آمین کا مطلب ہوتا ہے، آمین کا مطلب ہوتا ہے یہی ہو۔ آج ہمارے لوگ جھگڑتے ہیں محفل میں دعا مانگنے کے لیے، کون مانگے گا دعا،
میں کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے گنہگار ہوں، جو بھی ہو دعا مانگ دے، ہم آمین کہہ رہے ہیں، آمین کا مطلب ہوتا ہے یہی ہو، وہ بھی ایک دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں ہوئی اس کو معاف فرمائے، بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے پر اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، سید صاحب کی جو کاوشیں ہیں، محنتیں ان کو قبول فرمائے۔ میں نے آتے ہوئے میں نے ایک دن حضرت نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی تھی، تو میں نے وہ دیکھی، مسجد کے اندر وہ سولنگ کر رہے تھے، تو ابھی میں نے جب آیا تو میں نے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سید بھی ہیں ماشاءاللہ، یہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور جس قدر بھی انہوں نے یہاں اپنے علاقے میں دین کی خدمت کر، سید ہو اور دین کے ساتھ جڑا ہوا، سید ہو اور دین کی خدمت کر رہا ہو نا، تو اس سے اوپر بھی کچھ نہیں ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے وسیلے سے میرے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، جو غلطیاں ہیں اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔